طمع ہمیشگی کی غلامی اور تواضع بہت اچھی دوستی ہے۔ جس پر حرص غلبہ پا لے وہ ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جو دنیا پر فتنہ ہوتا ہے وہ 3 قسم کے مصائب میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ فکر جس کا نتیجہ کچھ نہیں، وہ حرص جو کبھی اسے نہیں چھوڑتی، وہ امید جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا آخرت سے دور کرنے والی ہے۔ دنیا دار کو جب اس کے حصول کا کوئی راستہ ملتا ہے تو اس کی حرص بڑھ جاتی ہے اور وہ اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ بے شمار حریص ایسے ہیں کہ ان کے حرص نے انہیں مار ڈالا ہے۔ ہر لالچی بلاؤں میں مبتلا، ہر حریص ہمیشہ فقیر رہتا ہے۔ جو شخص زبان سے باتیں زیادہ بناتا ہے وہ کام کرنے میں نکما ہے۔ لوگوں پر طعن کرنے میں ہوشیار رہے۔ اپنے نفس کی اصلاح سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت ہے۔ غافلوں کے ساتھ خواہش نفسانی میں پڑا ہوا اور گناہ گاروں کے ساتھ گناہوں میں ڈوبا پھرتا ہے۔ سیدھے راستے سے دور اور امام وقت کی اطاعت سے باغی ہے۔ اس کا نہ دین ہے نہ اس کے پاس موجودہ دلائل کی کوئی سند ہے۔ جہالت یہ ہے کہ اسے اپنے عیوب کی کچھ خبر نہ ہو، لوگ پر ایسی باتوں پر طعن و تشنیع کرے۔ ایمان لانے کے بعد کسی بھی شخص کو بد ظنی، بد خلقی کے سوا کسی صورت عذاب نہ ہوگا۔ مومن کی بد ظنی اور بد خلقی کے سوا کسی صورت عذاب نہیں ہوگا۔ بخل، بزدلی اور حرص نہایت مذموم افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بد ظنی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو مال دولت موجود ہو اس کو خرچ کرنے میں کنجوسی گویا ایسے ہے جیسے اپنے معبود اور رازق کے ساتھ بد ظنی ظاہر کرنا۔ انسان کا ظن اس کی عقل کے موافق ہوتا ہے۔ انسان کا ظن اس کی سردار وہ ہے جو دوسروں کا بوجھ سر پر اٹھاتا ہے اور ضرورت کی چیزیں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اگر سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس طرح سے سوال کیا جائے کہ جس میں آبرو میں کوئی کمی نہ ہو۔ گمراہی بری چیز ہے۔ ضرورت کے وقت بات نہ کرنا عاجزی ہے۔ اہل علم کو ادب کی ایسی ضرورت ہے جس طرح کھیتی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی جانب سے کوئی کسی کی اتنی مدد ہوتی ہے جتنی اسے ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کام کا حکم دیتا ہے اس کی بجا آوری کے لیے مدد فرماتا ہے اور جن امور سے منع فرماتا ہے ان کے لیے انسان کو کسی کو ان پر موقوف نہیں رکھتا۔ دنیا ایسا گھر ہے جس کا انجام بربادی ہے۔ اس میں رہنے والوں کی سزا جلا وطنی۔ یہ بظاہر خوشگوار نظر آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ جو شخص دنیا کی طمع لالچ نہیں چھوڑتا وہ پرہیزگاری حاصل نہیں کرتا۔ یقین کے بگڑنے کی وجہ سے طمع لالچ ہے۔ ایمان کی دوستی کا سبب تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ بہترین نفع پرہیزگاری اور زیادہ نقصان والی شے طمع و لالچ ہے۔ 5 صفات ایسی ہیں جس میں اگر پائی جائیں تو وہ قابل مذمت ہے۔ بدکار عالم، حرص میں مبتلا حاکم، دولت مند کا بخل، عورتوں میں بے حیائی۔ نمبر 5، زانی بوڑھا۔ حرص بدبختوں کی نشانی ہے۔ قناعت متقیوں کی، پرہیزگاروں کی علامت ہے۔ یہ دنیا کی عادت ہے، یہ دے کر واپس لے لیتی ہے، تابعدار ہو کر نافرمان ہو جاتی ہے، انس و محبت پیدا کر کے وحشتوں میں مبتلا کر دیتی ہے، طمع و لالچ کی امید دلا کر نا امید کر دیتی ہے۔ جو دنیا کا حریص ہے وہ اس قدر ذلیل ہے۔ شہوت کی اطاعت دین کو بگاڑتی ہے۔ حرص کی اطاعت صدق یقین کو برباد کر دیتی ہے۔ حرص اور لالچ بدبختوں اور ذلت کی علامت ہیں۔ بخیل، بزدلی اور حرص نہایت مذموم افعال ہیں جو اللہ کے ساتھ بد ظنی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ پاک دامن ہونا دناؤں کی صفت ہے جبکہ طمع و حرص کرنا ناپاک لوگوں کا شیوہ ہے۔ برائی کا مقابلہ احسان سے، غفلت کا مقابلہ بیداری سے، حرص کا مقابلہ قناعت سے کرو۔
جو شخص آخرت کی حرص رکھتا ہے وہ کامیاب ہے۔ انسان کی حماقت دو باتوں سے ظاہر ہوتی ہے: نعمت اور خوشحالی کے وقت، نزول مصائب کے وقت ضرورت سے زیادہ ذلیل ہو جانے پر۔ دنیا ایسا گھر ہے جو رب کے پاس انتہائی بے وقت اور ذلیل ہے۔ اس کی حلال چیزیں حرام کے ساتھ اور خیر و شر کے ساتھ، جبکہ شیریں تلخ کے ساتھ ملحوظ ہے۔ خیانت قطع تعلق کا قاصد ہے۔ جھوٹ ایسا عامل ہے جو انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ نیک اولاد اچھا ذکر ہے۔ مومن کا ہتھیار دعا اور ذکر، صادق یقین کا ہتھیار مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر ہے۔ اور ذکر خداوندی محبت خداوندی کی کنجی ہے۔ بہترین ذکر قرآن مجید کی اطاعت ہے۔ طلوع سورج کے وقت سورج نکلنے تک ذکر خداوندی میں مشغول رہنے کے لیے، مسجد میں بیٹھنا کشائش رزق کے لیے، اطراف زمین میں سفر کرنے سے